میرا نام عبدالباقی ہے. جی جی. تو جامعہ بنوری ٹاؤن سے 94 95 96 میں وہاں سے پڑھا تھا میں نے. اچھا. جی. اور پھر جامعہ دارالعلوم کراچی مفتی عثمانی صاحب کے پاس وہاں 4 سال ان کے ساتھ رہا ہوں. وفاقی اردو یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیہ تاریخ اسلام ہسٹری, اور ابھی کراچی یونیورسٹی سے میں اسی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا اپنا بھی ایک ادارہ ہے جو مدرسہ وغیرہ ہے. دانش نے آپ کے بارے میں بتایا تو مجھے بڑا اشتیاق ہوا کہ میں قرآن پڑھنے والے اور قرآن سے شغف رکھنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, اور ان سے ملنا جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. میں نے آپ کا وہ ایک لیکچر سنا تھا اس پہ یوٹیوب پہ, جس میں آپ نے قرآن حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں. قرآن حدیث کے بارے میں جی. یہ نہیں, اس میں ہوگی. تو اب ماشاء اللہ آپ کب سے پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں؟ ہاں, میں تو مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے, مگر میں نے کہیں کسی بھی ادارے سے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں میرے جو آبا و اجداد جو ہیں میرے, وہ مطلب دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے تھے, اور ہمارا خاندان جو ہے وہ پیروں کی طرف مل جاتا ہے جا کے, اور ننیال جو ہے وہ بریلوی خیرات سے, دیوبندی فادر سائڈ اور بریلوی مدر سائڈ, اور جو خاندان ہے وہ پیری مریدی کا چکر ہے. اچھا اچھا. ذاتی طور پہ میں جو میری یوں سمجھ لیں آپ, بچپن میں قرآن پڑھنا یا انہیں عربی پڑھانا والا جو مولوی صاحب ہو ہماری, اگر آپ الفلم کا نام سنا بس یہاں میرے بارے میں آپ سب معلوم کر سکتے ہیں. اچھا اچھا. قاری ضیاء الحق صاحب, ان کے والد صاحب قاری عبدالحق صاحب کا میں شاگرد ہوں. اچھا اچھا. قاری عبدالحق صاحب. تو ضیاء الحق مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اور ہمارے ساتھ وہاں کے امام جو ہے نا طاہر صاحب کے ساتھ میں نے حج کیا تھا. اچھا اچھا اچھا. تو جس 2005 کی بات ہے, تو وہاں پر لوگ آئے ہوئے تھے, تو ان کو پتہ چلا کہ میں بھی آیا ہوں, تو کہنے لگے کہ وہاں پتہ چلا, کہنے لگے شیخ صاحب آئے, کسی سے بتایا, میں ملا ان سے, تو کہنے لگے میں تو آپ کے قادری نہیں سمجھتا ہوں. میں نے کہا عجیب آدمی ہے آپ, اتنے بڑے مسجد میں آپ نماز پڑھا رہے ہیں, کسی نے اگر آپ کو کہا آپ نے فساد کی تحقیق کی, ایسی بس آپ نے مجھ پہ شک کر لی. یہ حج کی بات کر رہا ہوں میں. خیر ان سے میری بات چیت ہوئی, کافی ڈسکشن ہو, تو کہنے لگے اگر کس نے آپ کے بارے میں ایسی باتیں بول دی. تو پھر انہوں نے مجھ سے ایک جملہ کہا کہ آپ مجھ سے کراچی میں ملیں, کیونکہ کہنے لگے ایسے لوگ ضائع ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب تک آپ جو ایک مین اسٹریم ہے جیسے دیوبند ہے, جو بھی اسٹریم ہے, ان کے ساتھ آپ کے ایسا اگر جوڑ مل جائے تو لوگ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے. ورنہ کہنے لگے ایسے آپ جیسے لوگ ضائع ہو جاتے ہیں, مطلب اتنی ساری محنت کی آپ نے, اور اس پر بہت ان سے میرے ڈسکشن ہے. تو وہاں کے جو ہمارے جو انتظامیہ صاحب تھے, انہوں نے منع کر دیا کہ دیکھیں طاہر صاحب, شیخ صاحب اور آپ کی گفتگو جو درمیان ہو رہی ہے کمرے میں ہوتی تھی پرسنل, یہ یہاں پر لوگوں کو بہت 1500-2000 کا کراؤڈ تھا. تو یہ 2005 کی بات ہے. عوام کے سر پہ سے گزر جاتی, جی عوام کے سر پہ سے گزر جاتی ہوگی. نہیں, وہ چاہ نہیں رہے تھے کہ یہ گفتگو جو ہے یہ عام پبلک. آپ نے جو قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو کسی مفسر یا کسی مترجم کے قرآن کو؟ نہیں, ترجمہ تو میں نے عبداللہ یوسف علی, یہ ایک ہے کیا نام ہے ان کا اردو میں, ابو منصور ہے, مولانا مودودی صاحب ہیں, اشرف, ترجمے میں نے سارے جمع کر لیے تھے, مگر مین جو میں نے پڑھا وہ ایک انگریزی عبداللہ یوسف علی کو سامنے رکھا. لیکن یعنی ایک کسی بھی آیت کا جو روح ہے, یہ کنسپٹ ہے, وہ بغیر میں عربی کو چیک کیے بناتا نہیں تھا. حالانکہ ایز اے لینگویج آئی کی ناٹ اسپیک عربک لینگویج. اچھا. لیکن آپ جب مجھ سے الفاظ کے معنوں پہ بات کریں تو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں. آپ نے کبھی شاہ صاحب یہ چیک کیا ہے کہ جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں جی کسی بھی لفظ کا, جی جی جی, تو وہ اس زبان کی ڈکشنری یا اس زبان ہاں, کے لغت والے جو اس کا کر رہے ہیں, تو کیا آپ کا میچ کر رہا ہے؟ میں میچ ہی کر کے بتا رہا ہوں, اردو کا نہیں, کہ اسی میں اردو کا نہیں, میں بتایا, میں آپ کو اپنا بتایا تھا. انگریزی میں, کیونکہ انگریزی بڑی زبان ہے, آپ میرا پوائنٹ سمجھے, انگریزی ہے نا, زبانیں بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہیں, لائک میرے حساب سے وسیع کی بات پوائنٹ ہے. تو میں نے جس لفظ کا جو بھی ترجمہ اگر میں نے کیا ہوا ہے, وہ انگلش ٹو عربک, عربک ٹو انگلش میں ویریفائی ہو جائے گا, یہ بوتھ وائز, انگلش ٹو عربک اینڈ عربک ٹو انگلش. صحیح. اب کیا کرتا ہوں میں, اس
جو اس کا سو کالڈ جو اسپرٹ ہے اس ورڈ کی صحیح. وہ میں پل کر کے اس کو اردو کا ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں، تو وہ شاید آپ کو نہیں ملے گا اردو عربک لینگویج کے اندر، عربک اردو لینگویج میں اچھا. وہ آپ کو نہیں ملے گا وہ ورڈ. میں یوٹیوب پہ جب آپ کو سنا تو آپ نے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَفِيهَا وَكَيْفَ وَعِندَهُمُ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ التَّوْرَاةُ فِيهَا فِيهَا حُكْمُ حُكْمُ اللَّهِ. اللَّهِ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ حَكَّمَ يُحَكِّمُ تحکیماً کا معنی ہوتا ہے کسی کو جج بنانا، حاکم بنانا. نہیں پھر جج بنانا. انگلش میں بول رہے ہیں جج، اردو میں کیا ہوگا؟ جی انگلش میں جج کہیں گے نا. جج منصف، ہم دونوں کے بیچ میں آپ کو منصف بنانا ہے، اچھا یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ میں 3 اردو کی جو ہے وہ ترجمے لے کر آیا ہوں، 2 انگریزی کے ترجمے لے کر آیا ہوں. جی جی. تو نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ اس کے میں نے منصف کر کے کیا اس میں سینس. آپ نے اس میں اس کا جو ترجمہ کیا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ کیسے آپ پر حکومت کر سکتے ہیں. ہاں آپ نے اس کا ترجمہ جو جی جی صحیح ہے. یہ جو درس ہے اس میں آپ نے اس کا ترجمہ ایسا کیا. لیکن اب میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے جو ترجمے ہیں اور اس سے پہلے جو حکم یا تحکیم کا جو معنی ہے وہ بمعنی منصف بنانے کی آتا ہے قرآن میں، جہاں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے. تو اب اس ترجمے کو جو آپ منصف اور انصاف کے اور منصف کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ قرآن میں تو قسط بھی آتا ہے نا. ابھی نہیں ایک سیکنڈ میری بات سنیں آپ. انصاف عربی لفظ ہے، آپ منصف جو ورڈ کا استعمال کر رہے ہیں یہ عربی میں بھی آیا نا یا اردو کا لفظ؟ نہیں، انصاف کا لفظ تو اردو کا ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. نفس آدھا نصف تو آدھا ہے، وہ یہ اردو کی بات. یہ اردو نصف آدھا جو ہے وہ قرآن کا لفظ ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہ پھر وہاں جا کے آپ نصف کریں گے. نصف کا لفظ جو ہے آدھے کے معنی میں یہ ہے عربی کا معنی، عربی کا لفظ ہے نا. لیکن منصف ہاں. لیکن نصف آدھا اور منصف کسی کو بیچ کا آدمی بنانا نصف اور اس کا روٹ لیٹر تو ایک ہی ہو گیا. نہیں، ایک منصف الگ ہے کوئی؟ الگ چیز ہے، بالکل الگ چیز ہے. اچھا اس کا مادہ بھی الگ ہے. بالکل مادہ بھی الگ ہے، سب چیزیں منصف. الگ ہیں. منصف الگ چیز. اچھا منصف اردو کا لفظ ہے. یہ اردو کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو منصف اب اس کو فارسی اردو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ سمجھ گیا اردو کی میں. ماں تو عربی فارسی- ورڈ نہیں ہے آپ عربی ورڈ نہیں ہے. اچھا چلے. اور حاکم جو آپ حاکم یا الگ چیز ہے، وہ حکم یحکم میں سے وہ آئے گا. سمجھ گیا. وہ تو اور عربی. حکم یحکم سے جب آئے گا تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو بیچ کا آدمی بنانا. مطلب میں اس کی بات پہ میں سمجھ گیا. اس کا آپ بیچ کا لفظ استعمال کر دیں، کبھی آپ اس کو جج کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، مگر فیصلہ کرنے والا بنائیں گے نا آپ. لیکن یہ تو بہت بڑا فرق آئے گا. اب ایسے دیکھیں، یا تو آپ اس بات کا دعویٰ کریں کہ قرآن کو آپ ہی پہلی مرتبہ سمجھے ہیں، باقی جتنے بھی ہیں وہ سب غلط کر رہے ہیں. یا تو اس بات کا دعویٰ ہے، یا پھر دعویٰ یہ ہے کہ جی یہاں پر مجھ سے سمجھنے میں غلطی ہوئی، یا پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے اس کا سمجھا دیں. 3 الفاظ دیکھیں، 3 الفاظ استعمال کر رہے ہیں آپ. جج انگلش میں کہا آپ نے، پھر منصف کا اور بیچ کا کہا. 3 الفاظ استعمال کیے ابھی آپ نے. نہیں، ابھی میں نے اسی آپ سے وقت کہا کہ حکم یحکم. نہیں ایک سے اس کی گرام گردان کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں آپ نے منصف کا، آپ نے جج کا، آپ نے کہا بیچ کا. 3 الفاظ ایک آدمی کے لیے استعمال کریں. ایک آدمی کے لیے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ کیا الفاظ استعمال کریں. سینس بتائیں آپ. وہاں جو شاید کا سینس بن رہا ہے وہ سمجھے. وہاں آپ نے اختلاف ہے. اس لفظ کی بنیاد پر نہیں آپ اپنا بتائیں نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں، موقف. اب مجھے اب بولنے جی. دیجیے. اس لفظ کی بنیاد پر آپ نے آگے یہ بنیاد کیا کہ دیکھیں یہاں پر یہ لفظ آیا ہے، اس کے بعد تورات کا معنی آیا ہے. میں اس پہ آ جاتا ہوں. اس لفظ کو تھوڑی دیر کے جیسے آپ چھوڑتے ہیں نا، میں بھی یہیں چھوڑ دیتا ہوں. آپ کا درس پوری طرح تفصیل سے سن چکا ہوں میں. تورات کا معنی اگر اس آدمی سے پوچھا جائے، کہیں سے بھی پوچھا جائے، تو تورات کا معنی اس کتاب کے کیا جاتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. یہ قرآن میں کہاں لکھا؟ اب تورات کا معنی آپ نے نہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کو تورات دی. جی ہاں، کئی جگہ پر ہے. کہیے کہ آیت دکھا. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا. نبیوں نے حکم دیا. اس نبی سے کون مراد ہے؟ نبی نہیں، نبیون جمع. موسیٰ اور موسیٰ کے بعد قبلہ. یوشع کے بعد پھر جتنے بھی. بائبل کی بات نہ کریں پلیز. دیکھیں یہ بائبل کی بات نہیں ہوتی. قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. بائبل کی گفتگو نہ کریں پلیز. میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں یہ کہاں لکھا ہے کہ موسیٰ کو تورات دی. موسیٰ کو کتاب دی، فرقان دی، الواح دی، صحف دی، یہ نازل کیا، کلام کیا، وحی کی. لفظ تورات آپ نے کہا، مجھے بتائیں آپ کہاں لکھا ہوا ہے؟
चले मैं मान लेता हूँ मैं गलत नहीं नहीं, आप गलत मैं मान लेता हूँ ना। नहीं, मेरी बात सुने ना किबला, बात ये हो रही है, थोड़ा सा- देखिए मानने ना मानने की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है क्या ये सच है या नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो नाम आए अलवाह वो आप नहीं बोल रहे, ज़िक्र वो नहीं बोल रहे, नाजिल वो नहीं बोल रहे, कलाम वो नहीं बोल रहे, वाही वो नहीं बोल रहे, किताब वो नहीं बोल रहे, फुरकान वो नहीं बोल रहे, लेकिन जो नहीं आया वो बोल रहे हैं आप। क्यों? हिब्रू में, अरमैक में उन्होंने 5 बुक्स, पेंटाटुक, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड ड्यूटोनॉमी, उनको वो कहते हैं टोरा, ज्यूस, तो आपने वो बोला। तो सवाल ये पैदा होता है कि यहूदी हमें कुरान पढ़ाएंगे क्या? क्या यहूदी जो कहेंगे वही हम कहेंगे? क्या हमारे पास ये ताकत नहीं है कहने की कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किताब आया, वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरकान लअल्लकुम तहतदून, मूसा को किताब दी और फुरकान दिया, अलवाह दी, सोहफ दिए। मैं कितने आपको नाम गिना सकता हूँ जो उनके नाम के साथ बाकायदा ऐसे ऐसे आया, मगर वो हमने बयान नहीं करना है क्योंकि हमारे पास जूस का ऑर्डर है कि तौरा को। अब तौरात का माना आपने मैं किया छोड़ देना, कि पहले इसका मजबूत- पहले एग्री करें आप इस बात पे कि मूसा के नाम के साथ तौरात कुरान में नहीं आया। अब तो फिर आपको हर बात में मुझे आपको एग्री करना नहीं, पड़ेगा। अगर नहीं कुरान में नहीं, फिर या मैं तो आप वापस बोले नहीं, अपने अग्री हक नहीं, सही की नहीं, मुंह कुरान पे आ मजीद जाता नहीं नहीं नहीं, कुरान मजीद में आया या नहीं आया ये जवाब, ये मेरे कॉन्सेप्ट पे बात नहीं हो रही यहाँ कि आप इस पे कॉन्सेप्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पर कि आप इस बात पे एग्री कर जाए कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। मैंने पूछा आपने कुरान मजीद तिलावत पूरा पढ़े हुए हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं, क्या कुरान मजीद में 18 दफ़ा तौरात का लफ्ज़ आया, 136 दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आया, क्या उनके नाम के साथ तौरात और मूसा एक जगह आया या नहीं आया? ये सवाल है। देखिए सवाल का तो हक मुझे, मैं आपसे सीख मैं पूछूँ नहीं, सीख नहीं रहे हम लोग, सीखने नहीं आए। देखिए प्लीज़, मैं तो यहाँ सीखने नहीं प्लीज़, देखिए आप सीखने नहीं आए, देखिए सच बोलें, आप सीखने नहीं आए, सीखने नहीं आए आप प्लीज़, सच नो सीखने नहीं, आप डिस्कस करने आए। ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं ना, तो आप एज ए डिस्कशन में है, आपको सवाल का तो हक मुझे होगा। नहीं, सवाल नहीं कर रहा मैं आपसे, ये पूछ रहा हूँ क्या सच ये नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम का नाम इतनी दफ़ा है, कॉन्कॉर्डेंस है, मौजम मफेरे से निकाल लें आप, उसमें 136 दफ़ा नाम है और 18 दफ़ा तौरात का जिक्र है और मूसा अलैहिस्सलाम के नाम के साथ ये वर्ड नहीं आया, नबियों के साथ आया, जमा के साथ, तो उसमें मूसा अलैहिस्सलाम भी इंक्लूडेड है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन के ऐसे से इंक्लूडेड है, सब इंक्लूडेड, उनको आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि तौरात सारी किताबों को कहा जा सकता मैंने नहीं ये कहा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं तौरात का तर्जुमा आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप सर- मुझे तौरात का तर्जुमा करके बता दीजिए। आप बताइए। मैंने जो सीखा, नहीं, तौरात के मायने पूछेंगे, अब आप तौरात के मायने बताएं ना मैं प्लीज। तौरात का जो माना जो मैंने तौरात का माना जो सीखा है हाँ। और जो पढ़ा है, वो एक किताब जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। ये कहीं कुरान में नहीं लिखा, ये आप ठीक कहें है, नहीं, ठीक है। ये भी माने ना साथ ठीक में। है, ये कुरान में नहीं लिखा, मैं यहाँ तक ठीक है, आपसे बात मान लेता हूँ। बात सही, सुभान अल्लाह। अब आप ये कुरान में ये बात नहीं लिखी हुई तो हमारे पास कौन सी तस्दीक, फुरकान कुरान है जो तस्दीक करता है अहादीस को भी और बाइबल को भी, भगवद गीता हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, हमारे पास कुरान फुरकान है। कुरान क्राइटेरिया है जिससे हम जज करेंगे। अब जब कुरान में ये चीज़ नहीं आई तो हमारी जजमेंट किस पे गई? अब हम आगे जो बात करने जा रहे हैं उसकी जजमेंट कहाँ है आपके पास? यानी अगर फर्स्ट करिए कि कुरान फुरकान है, ये आप जानते हैं, ये हमारा क्राइटेरिया है, हम इससे हदीस भी जज करेंगे, हम इससे बाइबल को भी जज करेंगे, इससे हम भगवद गीता को भी करेंगे, हर किताब को हम जज करेंगे अंडर द रूल कुरान। ये हमारा लॉ होना चाहिए इन डिस्कशन। अब जब कुरान ने ये चीज़ नहीं कही जो आप कहना चाह रहे हैं कि मूसा को तौरात दी, तो अब आपके पास जजमेंट कैसे कि मूसा को तौरात दी? मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि मैं तो आपसे बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप एक जगह अटक रहे हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि तौरात को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कुरान में नहीं है। आपने कुरान में तौरात को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब नहीं कहा गया। तौरात कुरान में है, 18 दफ़ा मैंने बताया। मूसा की किताब नहीं है, मूसा को देखिए तौरात नहीं दी गई, ये कुरान में लिखा हुआ नहीं नहीं है। ठीक है, ठीक है। आपने तो अब तौरात, जजमेंट फुरकान क्या बनाएंगे आप? ठीक है, कुरान हमारा फुरकान है, बात खत्म, बस। इसमें तो कोई दो राय नहीं हो अब सकती। जब ये फुरकान आ गया, ठीक है, तो अब जब ये चीज़ नहीं है तो अब आप कैसे समझेंगे कि मूसा को तौरात दी, और वो भी हिब्रू वाली, अरमैक वाली? देखिए उस बात को थोड़ा मैं रोक रहा हूँ, आपसे एक सवाल करने जा रहा हूँ जी। कि आपने तौरात का जो तर्जुमा किया कि मैंने तौरात का तर्जुमा नहीं किया ना, आपने तौरात का तर्जुमा किया कि तौरात का माना वो मुहकम और नहीं, मजबूत कानून। मैं बता देता हूँ, तौरात के मायने जो वो है लॉ, कानून, जो मैंने किया तर्जुमा। पूरी बात देखें, आप मुझे मिस कोट नहीं करें, वहाँ देख लें, इसको नहीं कर रहा हूँ, ये आपके सामने आप इसलिए तो पहली दिखा बार दें, आई है। मैं जो बता रहा हूँ उसमें कानून लिखा हुआ है। अब आप जो महकुमात और हुक्म वाली आयत को मैं कह रहा हूँ, वो उसकी एक्सप्लेनेटरी मैं कह रहा हूँ, वो मैं एग्री करूँगा। पूरी बात समझे। सही।
تورات کے جو معنی میں نے کہا اپنے لیکچر میں، جو قرآن میں اس کو تورات کے معنی لا، اردو میں قانون، یہ اوپر لکھا ہوگا بھائی، تورات انجیل کی کتاب نہیں ہے، یہی ہے نا، اوپر لکھا ہوگا، دیکھیں اوپر دیکھیں ٹاپ پہ دیکھیں نا پلیز، یہاں نہیں لکھا ہوا جی، یہاں پر آپ نے کہا کہ ان کے پاس تورات قانون ہے. ہاں ترجمہ، تورات کا قانون ترجمہ کیا میں نے. محمد شیخ صاحب سے پہلے کسی نے بھی تورات بمعنی قانون کے ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ یہ سے پوچھیں آپ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ تو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہیں بھائی، میں آپ سے پڑھا لکھا آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہیں. کتنی ڈگری آپ نے بتائی ہے، میں انٹرمیڈیٹ 3rd ڈویژن سپلیمنٹری پاس ہوں، مجھ سے زیادہ آپ نے کتنی بڑی تعلیمات اپنے ساتھ بتا کے اور پھر کہہ رہے آپ نہیں کر سکتے. آپ نے اپنی تعلیم کے ساتھ بتایا کہ میں ترجمہ تورات کا نہیں کر سکتا، یہ آپ کہہ رہے ہیں، اور میں 3rd ڈویژن سپلیمنٹری، مجھے سمجھ میں آتے ہیں محکمات حکم والی آیتیں تورات ہے. اس لیے کہ یہ میری ایمان ہے، اس لیے کہ آپ کو اس ڈکشنری پر اعتماد ہے اور مجھے ان مفسرین پر اعتماد ہے جو مجھ سے پہلے اس پر محنت کر چکے ہیں. دیکھیں میں نے ڈکشنری پہ فیصلہ نہیں کیا، کس نے فیصلہ میں بتاتا ہوں نا، لفظی معنی اس کے تورات میں نے وہاں سے لے لی جو لکھے ہوئے، ہر لفظ کے ایک معنی ہوتے ہیں اپنی زبان میں، ہر لفظ. صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ محمد شیخ سے پہلے یہ ترجمہ مفسرین میں سے کسی نے کیوں نہیں سمجھا؟ وہ تو آپ بیٹھے، ایک مفسرین بیٹھے ہیں، تورات کے معنی آپ بتائیں، آپ زبان بولتے ہیں، اردو انگریزی پڑھتے ہیں، لینگویج جانتے ہیں، آپ بتائیں تورات کے معنی. یہ اس کے معنی نہیں ہے، تورات جو کتاب موسیٰ کو دی گئی یہ تورات کے معنی نہیں ہے، اس کے روٹ لیٹر سے بتائیں معنی، یہ تو یا تورات کے معنی بتائیں. آپ مجھ سے اچھی گرامر جانتے ہیں، آپ ابھی یحکم کا اور حکما کا کر رہے تھے، تو اب میں کہا تورات کے معنی بتاؤ تو آپ نہیں بتا رہے، آپ اتنی ہمت نہیں ہے تورات کے معنی بتانے. میں ہمت کی بات نہیں ہو رہی تو بتا دیں آپ، دیکھیں آپ تورات کے معنی بتا کیوں نہیں رہے؟ یہ تورات کے معنی، ایک ہے قرآن مجید قرآن ایز اے نیم، پڑھنا قرآن کے معنی، ایک ہے قرآن ایز اے پڑھا ہوا، دو الگ چیزیں ہیں. معنی تو ہے نا اس کے، دیکھیں معنی الگ چیز. ہاں تو وہی تو معنی تورات کے آپ کی نظر میں کیا ہے؟ تورات کا معنی میں وہ مان لیتا ہوں جو آپ کہہ رہے نہیں، میں ہیں، کیونکہ مجھے اس وقت میں نے تورات کی ڈکشنریاں نہیں دیکھی ہے. نہیں دیکھیں میری بات، دیکھیں میں تورات کو یہاں قرآن میں جب بھی تورات آئے گا، جی یہ ایک اصول سمجھ لیجیے، جی تورات جب بھی قرآن میں آئے گا، جی، یا تو محمد شیخ صاحب اس بات کا دعویٰ کرے کہ اس سے پہلے سارے مفسرین وہ سارے معنی غلط سمجھے ہیں، لیکن سنیں نا، اب پوری بات سنا کریں. جب بھی قرآن میں تورات آئے گا، اس سے مراد وہ کتاب ہوگی جو موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے، وہ کتاب نہیں، وہ معنی نہیں ہوگا جو محمد شیخ یا عبد الباقی سمجھے گا. نہیں دیکھیں یہ باتیں ہم لوگ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، دیکھیں کیوں یا تو سنیں نا، جملہ بات کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے. 1 2 3 4 5 یہ 6، یا تو آپ کہیں کہ یہ 6 کے 6 مترجمین اور مفسرین یہ سارے کے سارے غلط ہیں اور میں صحیح ہوں. نہیں یہ دیکھیں اس طرح نہیں بات ہوگی. دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ نے خود اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتایا، آپ تورات لفظ کا عربی لفظ کا معنی نہیں کر رہے، جسارت نہیں رکھ رہے آپ، جبکہ آپ مراد کے معنی نہیں کر رہا. تورات کے معنی لا ہے، اور وہ کون ہے، یہ کیا نام ہے اس کا، جو لیبیا کا جو تھا قذافی، وہ اٹھا کے تورات کہتا تھا، اس کو تورات کہتا تھا وہ، تو وہ عرب لوگ اس کو قانون ہی کہتے ہیں تورات کو. اب یہاں یہ بحث نہیں ہے، بحث یہ ہو رہی ہے، آپ ایک لفظ کے معنی پہ بحث نہیں کر رہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ کے یہ مفسرین جتنے بھی ہیں، انہوں نے اگر تورات کے معنی تورات نہیں کیا، انہوں نے تورات لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کتاب موسیٰ نہیں لکھا ہوا. ان سب نے جتنے آپ تراجم دیکھیں گے، انہوں نے تورات کو تورات لکھ دیا. صحیح ہے، اس لیے ایک سیکنڈ، معنی نہیں کیا انہوں نے. چلیں، قرآن جب آتا ہے عربی میں، یہاں پر قرآن، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہاں انگلش میں پڑھوں عبداللہ، تو یہ قرآن کے معنی نہیں کرتے، قرآن لکھ دیتے ہیں. تورات آتا ہے تورات لکھ دیتے ہیں، انجیل آتا ہے انجیل لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بات کرنے تھے مجھے. اب آپ یہ لفظ کے اپنے معنی بھی تو ہوں گے کچھ، مطلب ایک ورڈ ہے قرآن، مان لیے کہ قرآن ہم اس کو پراپر ناؤن کے طور پہ عربی میں استعمال، اللہ کے معنی انگلش میں اگر میں گاڈ کر دوں غلط ہو جائے گا. کانسیپٹ آف گاڈ میں فرق آ جائے گا، کیونکہ کانسیپٹ آف گاڈ کرسچنس کا کچھ اور ہے، کنسیپٹ آف گاڈ ہندوازم میں کچھ اور ہے، کنسیپٹ آف گاڈ جوڈازم میں کچھ اور ہے، کنسیپٹ آف گاڈ اسلام میں قرآن میں کچھ اور ہے. مگر ورڈ ٹرانسلیشن انگلش یا لینگویج کے اندر اس کو گاڈ کہیں گے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اب تورات کا ورڈ عربک کا ورڈ ہے، اگر وہ آیا ہے قرآن میں عربک لینگویج میں تو اس کا ترجمہ کریں نا. سب نے جتنے بھی تراجم میں آپ بتا رہے ہیں انہوں نے ترجمہ نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا یہ موسیٰ کی کتاب ہے، انہوں نے ترجمہ نہیں کیا، یہ کہیں آپ. تو آپ مجھ سے زیادہ قابل آدمی ہیں، میں مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو آپ ترجمہ کر دیں تو آپ کہہ لیں میں متفق ہوتا ہوں آپ کے ترجمے سے. جب متفق ہو تو پھر ڈسکشن ختم ہو گیا. ڈسکشن ختم نہیں ہوتی ہے، وہ ڈسکشن تو یہ سے شروع ہوتی ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں
کہ تورات دیکھیں اسلام آباد دو لفظ ہیں، ایک ہے اسلام ایک ہے آباد. اب اس کا آپ اسلام آباد کہیں گے تو کیا ذہن میں آئے گا؟ ایک شہر ذہن میں آئے گا. اب آپ کہیں کہ نہیں جی اس کا ترجمہ کریں، کراچی اس کا ترجمہ کریں. ہر لفظ کا ترجمہ نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ذہنوں میں سالوں سے صدیوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے. جس آدمی کو بھی آپ کہیں گے کہ عام آدمی کو پکڑ لیجئے، اسے کہیں جی تورات سے کیا مراد ہے، وہ کہے گا وہ کتاب جو موسیٰ کے اوپر نازل ہوئی. یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ ساری 1400 سال سے امت نے سب محنتیں کی. کتاب فرقان ہٹ گیا نا، قرآن فرقان سے تو پتہ نہیں چلا نا. قرآن مجید قرآن فرقان سے نہیں پتہ چلا کہ تورات موسیٰ کو دی گئی. یہ آپ مانیں، یہ آپ پوری زندگی میں لوگ کہتے آ رہے ہیں، یہودی کہتے آ رہے ہیں، عیسائی کہتے آ رہے ہیں، مسلمان کہتے آ رہے ہیں تورات موسیٰ کو دی، تورات موسیٰ کو دی، تو ہم بھی مان لیں موسیٰ کو دی کیونکہ سب کہہ رہے ہیں. یہ کیسی سازش؟ نہیں یہی تو بات ہے. اور کہنے والا کون ہے؟ سب سے پہلے کہنے والا کون ہے؟ یہودی. یہودی کو یاد رکھیں، جو ایسا آدمی ہے جو کہہ رہا ہے، ڈکٹیٹ کر رہا ہے ٹرمز، کیونکہ وہ بلیو کرتا ہے پینٹاٹوک. میں نے نام تک لے دیے، جینیسس پہلا بک آف دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، جینیسس، ایکسڈس، لیویٹس، نمبرز اور ڈیوٹرانومی. اس پانچوں کتابوں میں بکس کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ کو ٹورا دی. ٹورا TORAH، ٹورا. ٹھیک ہے. ہیبرو میں، اریمیک میں ٹورا. یہ ہے تورا، عربی میں تورا، وہ ٹورا ہے. تو وہ جو ہیبرو میں کہہ رہے ہیں ٹورا، وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کو تورا دی کیونکہ جیوز کہتے ہیں، تو کرسچنز بھی کہتے ہیں، تو ہمارے نام کے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں. تو مسلمان جو قرآن مجید میں الوا آیا، کتاب آیا، فرقان آیا، سلطان آیا، صحف موسیٰ ہے، وہ کیوں نہیں کہہ رہے آپ؟ آپ وہ کیوں کہنا چاہ رہے ہیں جو یہودی کہہ رہے ہیں؟ سوال یہ. اس کے علاوہ ایسا کرتے ہیں میں بتاؤں آپ کو کتنے سارے الفاظ، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. نہیں یہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتے ایک سیکنڈ، کتنے الفاظ آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ موسیٰ کے نام سے الوا آیا؟ میں آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ الوا ہے. آپ میری رائے سے متفق نہیں، ہم نہیں، قرآن پہ آ جاتے ہیں. ایک سیکنڈ، ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں. قرآن کی بات کرتے ہیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. سورہ بقرہ 53 آیت ہے. میں سورۃ مائدہ میں ہوں. نہیں آپ سورۃ مائدہ پہ آ جائیے. دیکھیں سب سے پہلے موسیٰ السلام کا نام آتا ہے قرآن میں. موسیٰ السلام کا نام جب آتا ہے، ان کے ساتھ تورا کہہ رہے ہیں نا آپ. موسیٰ السلام کا نام آتا ہے سب سے پہلے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، اس کی 53 آیت. ٹھیک ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ٹھیک ہے. والفرقان لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. صحیح. کتاب ان کو دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى، قرآن کھولے جی. اللہ کہتا ہے کہ ان کو کتاب دی جا رہی ہے. وہ ہدایت نہیں، تاکہ تم جو بیٹھے ہوئے حاضر میں پریزنٹ ٹینس، ان کو کتاب دی جا رہی ہے اور کہہ رہے تم ہدایت پاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم جو پریزنٹ ٹینس میں ہو ہدایت پاؤ. میری یہ درخواست ہے کہ جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں قرآن کا، بھائی جان آپ کریں گے، اب آپ کریں گے ترجمہ. میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں اور جب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ عربی میں نہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ عربی میں نہیں ہے، تو وہ ترجمہ آپ کا صحیح نہیں ہوتا. آپ خود کہتے ہیں، اپنے ایڈمٹ کیا آپ نے کہ جب آپ نے کہا تورات، وہ ہم تو تورات سے وہ معنی لیتے ہیں مروجہ کہ جو موسیٰ کو کتاب دی گئی، یہ تورات کے معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ معنی نہیں ہے، یہ آپ کا ایکسپلینٹری ورڈ ہے. میں وہی عرض کر رہا تو ہوں وہ آپ نے بتا دی کہ وہ معنی نہیں ہے. یہ تورات کا معنی کسی ایک مفسر نے 1400 سال میں نہیں سمجھا. اس نے تو صرف نہیں سمجھا، معنی ہی نہیں کیا، اس نے تورات لکھ دیا. کیوں؟ وہ اس سے پوچھے، آپ بھی تو عقل مند پڑھے لکھے آدمی، پوچھے نا اپنے آپ سے. وجہ تو کوئی ہوگی نا، کوئی وجہ ہوگی کہ بھائی 1400 سال سے سب پاگل تو چلتے ہوئے نہیں آ رہے نا. میری بات آج محمد شیخ صاحب جو ہے وہ ایک سمجھدار آدمی آگے کیوں ڈکشنری سے اٹھا کے تورات کا معنی قانون کے کر دیا. میں نے نہیں کیا. 1400 سال سے مفتیان، علماء، محدثین ہزاروں، چاہے کسی بھی زبان میں انہیں لکھا، انہوں نے تورات کو تورات لکھا اور ایک کتاب مراد لی. محمد شیخ صاحب کہتے ہیں نہیں یہ سارے غلط. میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ترجمہ نہیں کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں اور جوس کی زبان لے رہے ہیں اور جوس ہمیں سکھائیں گے دین. یہ الفاظ ہم نے کہا مجھے ریکارڈنگ میں موجود ہے. میں ریپیٹ پھر کرتا ہوں. میں نے کہا جوس کہتے ہیں جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹس، نمبرز. میں جوس کے اوپر میں نہیں ہوں. سن تو میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا ہے. وہ جو 5 کتابیں ہیں میں اس کی وجہ کے سے اندر تورات کو لکھا ہے تورات کہہ رہا ہوں. اس کو کہہ رہے ہیں ٹورا وہ لوگ، تو آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں. میں نے یہ کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹس، نمبرز وہی ٹورا ہے. اگر وہی کہہ رہے ہیں آپ جو جوس کہہ رہے ہیں. کسی شہر کا نام جوس نے فلسطین رکھ دیا اور میں نے اس کو فلسطین کہہ دیا، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ نہیں، قرآن میں جب غلطی تو جب ہوتی کہ جب میں قرآن کو چھوڑ کے تورات کو مانتا. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. اہل کتاب تم کسی شے پر نہیں ہو جب تک تم تورات نہیں اسٹیبلش کرو انجیل. اہل کتاب کون ہے؟ اہل کتاب سے مراد نہیں ہے. اس کتاب کا اہل کون ہے؟ اس کتاب کا اہل کون ہے؟ یہود اور نصارہ. دیکھا اب اس کتاب کا اہل جو یہود نصارہ ہے. دیکھو کیسی بات کر رہے ہیں. اس کتاب کا اہل
یہود یہ نصارہ. ترجمہ آپ کر رہے ہیں. آپ نے یہ کیا؟ ترجمہ آپ کر رہے ہیں. آپ نے کیا؟ میں نے تو کہا ہی نہیں. میں نہیں کر رہا ہوں. میں پوچھا یا یہ اہل ترجمہ الکتاب. میری زبان سے آپ نکال رہے ہیں. میں پوچھا میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے پوچھا یا اہل الکتاب، اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے یا اہل الکتاب ہاں. لستم علی شیء، تم ہر شے کسی شے پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات والانجیل. اب میں پورے قرآن میں کہیں پر بھی مسلمانوں کو اہل کتاب کہا گیا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. مجھے سوال نہ کریں نا آپ. میں آپ سے عرض کروں سوال تو میں کروں گا، آپ مجھے ایکسپلیشن دیں گے. نہیں آپ پورے قرآن میں کہیں پر ہم مسلمانوں کو اہل کتاب کہا گیا؟ اچھا وہ جو آیت پڑھ رہے ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں نا، ایک بہت مشہور آیت پڑھتے ہیں لوگ، روک دیتے ہیں تو لگا دیتے ہیں وہاں پر. تو تم خیر امت پڑھے ذرا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اب آگے پڑھو، نہیں رکتے کیوں، آگے پڑھو. ولو آمن اہل الکتاب، اگر ایمان لے آئے کتاب، لائے نہیں، سن تو لو، اگر لے آتے، او ہو اگر لے آتے آ جائیں، لکان خیرا لہم، ان کے لیے کانا بہتر، جو ہے کانا ہمیشہ ماضی بعید کے لیے ٹھیک ہے، آتا ان کے لیے بہتر ہوتا. یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. منہم لکان خیرا لہم، منہم یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں، بالکل ہے، ہے نا، بالکل ہے. وہ اکثر فاسقون. اور وہ اکثر یہودی اور نصارہ جو ہے فاسق تھے. ان کی کہاں سی بات ہے؟ ان کی بات چل رہی ہے. یہاں نہیں لکھا ہوا، یہود نصارہ نہیں لکھا ہوا عربی میں. یہ تو ترجمہ آپ کر رہے ہیں نا. میں یہ میں سارے کر رہا ہوں. ترجمے نکالیں گے، یہ سارے ترجمے نکالیں گے. اگر سارے ترجمے وہ مانا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بھائی تو آپ، میں کہہ رہا ہوں ترجمہ آپ کر رہے ہیں اہل کتاب، آپ یہودی نصارہ کہہ رہے ہیں ان کو. کن کو؟ جب میں نے کہا یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، اس اتنی کتاب، سمجھ اگر مجھے قرآن کی نہیں ہے تو میں قرآن کے سامنے بیٹھتا کیوں ہوں اس پھر؟ کتاب کا اہل کون ہے؟ کس کا؟ اس کتاب کا اہل یہاں پر اہل کتاب سے مراد ہم نہیں ہے. سن لی آپ بھی کہہ رہے ہیں نا، اس کتاب کا اہل کون ہے؟ میں تو کچھ نہیں کہتا. میں اس تو وہ کہتا کتاب ہوں جو کا یہ سارے اہل، لوگوں نے کیا سر ہے. آپ نے عربی یہ پڑھی سارے ہے، لوگوں نے کہا ہے. لوگوں کو یہ چھوڑ، سارے، آپ لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، اللہ کو فالو کر رہے ہیں. میں تو اب میری اسی بات پہ آ جائے نا کہ محمد شیخ پہلی بار زندگی میں آیت کو، بھائی آیت میں کیا امت میں لکھا؟ اللہ سمجھا نے ہے اہل کتاب کو کہا یہودی نصارہ. اہل کتاب. جی ہاں، کہاں کا؟ پوری امت اسی کو سمجھیے. ایک سیکنڈ، آپ پوری امت اہل کے کتاب سے لکھا، ہٹ کے یہ جو سمجھ رہے ہیں اس کے لیے مجھے ایک پروف دے دیجیے. اس پہ ایک پروف ارے بھائی کہ آپ کے سوا کسی نے یہ بات کہی ہے. آپ یہودی نصارہ، میں جو کہہ رہا ہوں یہودی اس کے لیے میں نصارہ آپ کو، کے پاس 5 دلیلیں میرے پاس. بھائی جان آپ سن لیں، میں یہودی سنوں گا اس لیے نہیں کہا، نصارہ، غلط کا بات یہودی ہے. نصارہ کو اہل کتاب اللہ نے کہا، بالکل کہا ہے. دکھاؤ آیت میں. یہ اہل کتاب انہی سے تو خطاب ہے. یا بنی اسرائیل وہ ہیں، یا نوح وہ ہے، یا آدم وہ ہے، یا اہل کتاب وہ ہیں. آدم وہ ہے، نوح وہ ہے. جو نوح تھے، جو آدم تھے، ان سے وہ مخاطب ہے نا. ایک سیکنڈ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، نوح اور پیغمبروں کی بات نہ کریں نا، آپ آدم کی بات کریں، بنی آدم. دیکھیں میری بات سنیں ایک منٹ، نوح وہ ہیں، بنی اسرائیل وہ سب وہ ہیں. ٹھیک ہے، رک جائے، آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے اہل کتاب وہ ہیں، کتاب اور حکم النبوت ان کو دی گئی ہے. پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، دی گئی تھی. تو بھائی کہاں لکھا ہوا ہے ادھر دی گئی؟ بنی اسرائیل نے کہاں لکھا ہے دی گئی؟ اگر آپ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے علاوہ کتاب حکم و نبوت دی ہے تو بتاؤ کہاں دی گئی؟ کس کو؟ کسی اور کو دی گئی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں دی گئی تھی بنی اسرائیل کو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دی. ٹھیک ہے. اگر آپ کہو گے اس کے علاوہ دی ہے، بنی اسرائیل کے علاوہ کتاب حکم و نبوت، تو بتاؤ. میں نے آخری پیغمبر محمد تک کا ذکر دیا، وہ کہتے ہیں میں تصدیق کر رہا ہوں تورات سے، اور میں کہہ رہا ہوں میرے بات. دو باتوں کو جب مکس کرتے ہیں نا، نہیں، آدمی کا ذہن جو ہے نا وہ ایک جگہ رہتا نہیں ہے. اچھا